علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے متعلق بات کی تھی کہ ہم نے اس قرآن پاک کو نازل کیا ہے اور یہ کتاب پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، وَمُهَيْمِنًا، اور یہ پہلی کتابوں کے اوپر نگران، نگہبان، شاہد، گواہ اور امین ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آپ کو اختیار دیا تھا ان یہودیوں کے متعلق فیصلہ کریں یا نہ کریں، لیکن اب اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہے، انزل اللہ، آپ نے اللہ کے نازل کردہ کتاب سے ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہے اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سارے لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، ایک ہی کتاب کے پیچھے چلا دیتا۔ جس طرح یہودیوں کو تورات دی گئی تھی، اس کے اندر احکامات بیان کیے گئے تھے، اسی طرح اللہ رب العالمین چاہتا تو ساری لوگوں کو ایک ہی کتاب کے ذریعے ہدایت نصیب فرماتا، لیکن اللہ نے شریعتیں مختلف بنائی ہیں تاکہ چیک کر سکے اللہ کہ کون تم میں سے میری بات کو مانتا ہے اور کون نہیں مانتا۔ فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں کے اندر ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ، اور فرمایا آپ اللہ کے حکم کے مطابق ہی فیصلہ کریں اور ان کی خواہشات کی طرف نہیں جانا، اور ان لوگوں سے بچنا ہے کہیں آپ کو دین اسلام سے بہکا نہ دیں۔ اگر یہ منہ پھیر لیں تو یہ بات یاد رکھیے، اللہ ان کو ضرور اس بات کی سزا دے گا۔ اور جاہلیت والے حکم اور فیصلہ یہ ماننا چاہتے ہیں کہ جس طرح جاہلیت کے اندر فیصلے ہوا کرتے تھے ظلم اور زیادتی والا، اللہ فرماتے ہیں ویسا فیصلہ آپ نے نہیں کرنا۔ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، اللہ سے بڑھ کے بہتر فیصلہ کون کرنے والا ہے؟ اور یہ اللہ کے فیصلے کو وہی ماننے والا ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر یقین رکھنے والا ہے، وہی اللہ کے فیصلے کو مانتا ہے۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 48 ہے اور آیت نمبر 51 ہے۔ آج کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین ایمان والوں کو اس بات سے منع کر رہے ہیں کہ تم نے یہود و نصارہ سے محبت نہیں کرنی، اللہ کے دشمنوں سے، نبی کے دشمنوں سے، اسلام کے دشمنوں سے تم نے محبت نہیں کرنی۔ بظاہر ان لوگوں کے آپس کے اندر بے شمار اختلافات ہیں، یہود و نصارہ ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں، بلکہ پیچھے ہم نے پڑھا ہے پہلے پارے کے اندر، وقالت الیہود والنصارى، یہودی کہتے ہیں عیسائی کچھ نہیں ہے، اور عیسائی کہتے ہیں یہودی کسی دین کے اوپر نہیں ہے۔ اس حوالے سے اللہ رب العالمین بات کریں گے کہ یہ بظاہر تو آپس میں اختلاف رکھتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے خلاف یکجا ہیں، متحد ہیں، متفق ہیں، اکٹھے ہیں۔ جب بھی دشمن اسلام کے خلاف ان کو نکلنا پڑتا ہے تو پھر اسلام کی دشمنی کے اندر یہ کوئی نہیں دیکھتے، یہ ہندو ہے، یہ یہودی ہے، یہ عیسائی ہے، یہ بدھ مت ہے، یہ کمیونسٹ ہے، یہ کوئی ہے، پھر سارے یکجا ہو جاتے ہیں۔ اس حوالے سے آج کے سبق کے اندر ہم بات پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الیہود، نہ تم بناؤ الیہودا، یہودیوں کو، والنصارى، اور عیسائیوں کو، اولیاء، دوست۔ ان کو دوست نہیں بنانا، ان سے محبت نہیں کرنی، ان کی طرف اپنے بازو کو جھکانا نہیں ہے، ان کے لیے تم نے نرمی اختیار نہیں کرنی۔ یہ بظاہر تمہیں ایسے محسوس ہوں گے جس طرح آپس میں ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں، لیکن جب اسلام کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں تو پھر یہ یکجا ہو جاتے ہیں، متفق اور اتحاد ان کے اندر آ جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجیے افغانستان کے اندر نیٹو فورسز، کتنے ممالک آ کے مل کے انہوں نے حملہ کیا، سارے یکجا ہو گئے، سارے متفق ہو گئے، سارے متحد ہو گئے، اور ہر ایک نے یہ کوشش کی ہم نے اسلام کو مٹانا ہے، مسلمانوں کو ختم کرنا ہے۔
یہ کوئی کسی ملک کا تھا، کوئی کسی ملک کا تھا، لیکن اسلام کے خلاف اللہ کہتا ہے یہ سارے ایک جیسے ہیں، سارے متحد ہو جاتے ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، کتاب اللہ کے دشمن ہیں، تم نے ان یہودیوں سے محبت نہیں کرنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وقت کے خلیفہ بنے، تو حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ سے حساب منگوایا کہ آپ نے کیا کچھ کیا ہے، اس کی ذرا تفصیل تو بیان کریں۔ تو وہ مسجد نبوی کے اندر ہی یہ کچہری لگتی تھی، یہ سارے حساب کتاب ہوتے تھے، تو حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھ ایک کاتب تھا جو عیسائی یہودی تھا، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس کو اندر لے آؤ، کہنے لگے وہ اس نے اندر نہیں آنا۔ تو حضرت عمر بن خطاب کہنے لگے کیا اس کے اوپر غسل فرض ہے، اس نے اندر نہیں آنا ہے، کیوں نہیں اندر آنا؟ تو حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو بے دین ہے، کافر ہے، وہ کس طرح اندر ہے؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا، کہنے لگے تم نے اس کو کاتب رکھا کیوں؟ یہ اللہ کا دشمن ہے، نبی کا دشمن ہے، اس کے اندر تم نے یہ کام کیوں کیا ہے؟ کہنے لگے لکھنا پڑھنا جانتا ہے، میں نے اس لیے رکھا ہے۔ فرمایا اس کو جتنی جلدی ہو سکتا ہے فارغ کر دو، یہ تمہارے ساتھ آئندہ کے بعد نہ رہے۔ اور پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان آیات کی تلاوت کی تھی کہ اللہ قرآن کے اندر ایمان والوں سے مخاطب ہو کے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الیہود، نہ تم بناؤ یہودیوں کو، والنصارى اور عیسائیوں کو، اولیاء دوست، بعضهم ان کا بعض، اولیاء بعض کا دوست ہے۔ یہ ویسے آپس میں اختلافات رکھتے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن مسلمانوں اس بات سے تم دھوکہ نہ کھا جانا کہ یہ ان کے ممالک الگ ہیں، ان کی آپس کی دشمنی ہے، ان کی آپس کے اندر اتفاق اور محبت نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھو، جب اسلام کے خلاف کوئی بات ہوگی تو یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے، یہودی، عیسائی، ہندو، بدھ مت، جتنے بھی اس دنیا کے اندر فرقے کافروں کے پائے جاتے ہیں، جتنے مذاہب ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے۔ آگے میرا رب بہت بڑی بات کہہ رہا ہے، فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، جو کوئی ان سے محبت کرے گا، جو کوئی ان سے دوستی کرے گا، مِنْكُمْ تم میں سے، فَإِنَّهُ پس بے شک وہ، مِنْهُمْ انہی میں سے ہے۔ اللہ اکبر، جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی کے ساتھ ہوگا، جو جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آ کے کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے پوچھنے والے، عادت لہا، تم نے اس کی تیاری کیا کی ہے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی زیادہ تیاری تو نہیں کی، لیکن یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت بڑی کرتا ہوں۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بات یاد رکھو، جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے کل قیامت والے دن تو اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو اگر کوئی کافروں سے محبت کرتا ہے، کافروں کو دوست رکھتا ہے، کافروں کے ساتھ دوستی کرتا ہے، کافروں کے ساتھ یہ سارے معاملات کرتا ہے، تو اللہ معاف کرے اس کا معاملہ خراب ہے۔ جس طرح اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو جہاں یہ کافر کھڑا ہوگا وہاں یہ اللہ کو ماننے والا بھی وہاں ہی کھڑا ہوگا۔ اللہ معاف کرے اس کے اعمال کہیں برباد نہ ہو جائے۔ یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے، مسلمانوں کو چھوڑ کے کافروں کے ساتھ دوستی کرنا، مسلمانوں کو چھوڑ کے کافروں سے محبت کرنا۔ من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اللہ رب العالمین قیامت والے دن اس کا معاملہ اسی کے ساتھ کرے گا۔ تو فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم، جو کوئی ان سے محبت کرے گا، دوستی کرے گا، منکم تم میں سے، فإنہ پس بے شک وہ، منہم انہی کے اندر سے شمار ہوگا۔ ان اللہ بے شک اللہ، لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، یہ ہدایت والا معاملہ میرے اللہ کے پاس ہے۔ جو حد سے تجاوز کر جاتا ہے، اللہ کی مخالفت کرتا ہے، ظلم اور زیادتی اس دنیا کے اندر کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں جو کچھ مرضی ہو جائے میں رب العالمین اسے کبھی ہدایت نہیں دوں گا۔ فرمایا منافقوں کے متعلق فَتَرَى الَّذِينَ،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے الذین ان لوگوں کو فی قلوبہم جن کے دلوں کے اندر مرض بیماری ہے، کجروی ہے، ٹیڑھا پن ہے، یسارعون وہ جلدی کرتے ہیں، فیہم ان میں بھاگتے ہوئے جاتے ہیں۔ اللہ منع کر رہا ہے ان کو دوست نہیں بنانا، ان کے ساتھ دوستی نہیں رکھنی، ان کے ساتھ محبت نہیں کرنی، ان کی طرف ہاتھ نہیں بڑھانا۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے منع کرنے کے باوجود آپ دیکھیں گے یہ منافق ان کی طرف بھاگتے ہوئے جاتے ہیں، اور وجہ کیا بیان کرتے ہیں؟ اللہ خود ہی فرماتا ہے یقولون، یہ منافق لوگ کہتے ہیں نخشا ہم ڈرتے ہیں، ان تصیبنا کہیں ہمیں پہنچ نہ جائے، دائرہ کوئی مصیبت۔ اور اگر یہ مسلمانوں کے اوپر فتح انہوں نے حاصل کر لی، ان کافروں نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے، ہم تو پھر ماریں گے، ہم تو پھر پکڑیں گے۔ ہم اس لیے ان کے ساتھ یاری دوستی لگائے ہوئے ہیں کہ زمانہ اگر گردش کرتا ہے، زمانہ بدلتا ہے، کوئی حالات چینج ہوتے ہیں، کوئی معاملات خراب ہوتے ہیں، مسلمانوں کو شکست ہو جاتی ہے، تو کل کو ان کے ساتھ ان کی دوستی کا واسطہ دے کے ہم تو تمہارے ساتھ تھے، کیوں ہمارے ساتھ اس طرح کر رہے ہو، کیوں ہمارے ساتھ لڑ رہے ہو، کیوں ہمیں مصیبت کے اندر ڈال رہے ہو، ہم تو تمہارے ساتھ ہی تھے۔ اللہ فرماتے ہیں یقولون وہ کہتے ہیں نخشا ہم تو ڈرتے ہیں، ان تصیبنا یہ کہ ہمیں پہنچے، دائرہ کوئی مصیبت۔ اللہ فرماتے ہیں منافقوں کو کہہ دیجئے فعسى اللہ قریب ہے اللہ ان یأتی کہ جلدی لے آئے، بالفتح فتح والا معاملہ۔ اللہ اکبر، اگر اللہ ان کو فتح نصیب کر دے مسلمانوں کو، بعض مفسرین نے لکھا ہے اس فتح سے مراد فتح مکہ ہے۔ فرمایا جب اللہ مکہ ہی فتح کروا دے گا، جب اللہ ان قبیلوں کو تباہ و برباد کر دے گا، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ جب قبائل کو میرا رب ان کے اوپر مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائے گا، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو مدینہ سے نکال دیں گے، یہ ذلیل و رسوا ہو کے خیبر کے مقام پر چلے جائیں گے، اور جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے مقام پر یلغار کی، اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، اور کتنے ہی ان لوگوں کے نوجوان قیدی بن گئے، عورتیں لونڈیاں بن گئیں، اور مار کتنا ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ فرمایا اگر اللہ ان لوگوں کے اوپر ہی مسلمانوں کو فتح نصیب فرما دے تو منافقوں تمہارا کیا بنے گا؟ تم کس طرف کے رہو گے؟ تم کس طرف جاؤ گے؟ تم معاشرے کے اندر لوگوں کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ کس منہ کے ساتھ تم مسلمانوں کے ساتھ آپ آ کے ملے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں فعسى اللہ قریب ہے اللہ ان یأتی کہ جلدی لے آئے وہ وقت، بالفتح فتح والا، او امر یا لے آئے اپنا حکم، من عنده اپنی طرف سے۔ وہ حکم کیا تھا؟ اللہ اکبر، کہیں اللہ مسلمانوں کو یہ کہہ دے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کے خلاف، ان منافقین کے خلاف جہاد کیجئے، واغلظ علیہم، اور ان کے اوپر سختی کیجئے کہ آئندہ کے بعد کوئی یہ جرت نہ کر سکے کہ کوئی مسلمانوں کی جاسوسی کر کے، مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہوئے، مسلمانوں کے خلاف تعاون کرتے ہوئے کافروں کو جا کے سپورٹ نہ کرے۔ آپ ان کے اوپر سختی کریں، ایسا نہ ہو کہ او امر من عنده، اے منافقوں اللہ کی طرف سے کوئی سخت پیغام یا سخت حکم آ جائے، فیصبحوا بس اس وقت تم ہو جاؤ گے، علی ما اسروا فی انفسہم جو اپنے سینوں کے اندر، دلوں کے اندر تم باتیں چھپائے ہوئے تھے، نادمین پشیمان نہ ہو جانا۔ اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب سب کچھ کھل کے سامنے نظر آ جائے گا، ہر انسان کو پتہ چل جائے گا یہ بے ایمان منافق ہے، یہ کافر تھا، یہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتا تھا، یہ مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے کرتا تھا۔ آخری بات دیکھیں اللہ رب العالمین آگے کس انداز کے اندر بات کرتے ہیں، وَيَقُولُ الَّذِينَ اور کہیں گے الَّذِينَ وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ کیا یہ ہیں وہ لوگ، اقسموا باللہ جو اللہ کی قسمیں کھایا کرتے تھے، جہد ایمانہم عام قسمیں نہیں، پختہ قسمیں اٹھایا کرتے تھے،
اللہ کی قسم ہم مسلمان ہیں، اللہ کی قسم ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ کی قسم مسلمانوں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ رب العالمین سورۃ المنافقین کے آغاز کے اندر فرماتا ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم۔ اللہ فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات یاد رکھیے، یہ منافق آپ کے پاس آ کے قسمیں اٹھاتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، سچے رسول ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات یاد رکھیے، میں اللہ بھی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ منافق ہیں، یہ دل سے جھوٹے ہیں، یہ سچے مسلمان نہیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیے گا۔ تو اس وقت منافقوں کو دیکھ کے مسلمان حسرت کے ساتھ کہیں گے اوہو یہ وہ لوگ ہیں یحلفون باللہ انہم لمنکم وما ہم منکم ولکنہم قوم یفرقون، یہ وہ لوگ ہیں جو قسمیں اٹھایا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ایسی قوم ہے جو لوگوں سے ڈرنے والے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے بلکہ لوگوں سے ڈرنے والے ہیں۔ تو فرمایا کل قیامت والے دن جب یہ قسمیں اٹھائیں گے اور مسلمان دیکھ رہے ہوں گے کہیں گے اللہ یہ لوگ تھے، یہ قسمیں اٹھاتے تھے، انہم لمعکم، یہ کہا کرتے تھے قسمیں اٹھا کے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ حبطت، اللہ فرماتے ہیں ضائع ہو گئے، اعمالہم، ان کے اعمال، جو بھی دنیا کے اندر انہوں نے کوئی خیر خواہی والا کام کیا ہوگا، دنیا کے اندر اگر انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے کوئی نماز پڑھی ہوگی، کسی کے ساتھ نیکی کا کام کیا ہوگا، کسی کے ساتھ بلائی والا کام کیا ہوگا، فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، بس یہ اس وقت نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ اللہ سارے اعمال ہی برباد کر دے گا۔ جب پلے کچھ بھی نیکی نہیں رہے گی تو ایسے انسان کے متعلق میرا رب حکم کرے گا فرشتے اونھے منہ گھسیٹ کے اس انسان کو ہمیشہ کے لیے جہنم کے سپرد کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو یہ بات یاد رکھیں، ایک کافر اور مشرک اور دوسرا اعتقادی منافق جس کی اب بات ہو رہی ہے، یہ کبھی بھی جہنم سے میرا رب اس کو نہیں نکالے گا۔ یہ اتنا بے ایمان ہے، اس رب کو اس بندے کے اوپر اتنا غصہ ہے۔ اللہ رب العالمین دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے کے اندر ہوگا۔ یہ کس وجہ سے ہوگا؟ کیونکہ یہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے والا تھا، اپنے من پسند کے معاملات کرنے والا تھا، جہاں اس کو اپنی خواہش ہوتی تھی وہاں اپنا معاملہ کر بیٹھتا تھا اور مسلمانوں کے خلاف پروپوگنڈے کرتا تھا، اللہ کے دین کو بدنام کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا کرتا تھا۔ اللہ اس بندے پہ اتنے ناراض ہیں کہ اللہ رب العالمین جہاں سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہوگا، رب العالمین اس منافق کو اس جہنم کے گڑھے کے اندر داخل کرے گا۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ رب العالمین ہم سب کو منافقانہ رویوں سے محفوظ فرمائے۔ اور دوسری بات جو ہم نے پہلے پڑھی ہے کہ یہودوں اور نصارہ اللہ کے باغی اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ کوئی دوستی نہیں، کوئی محبت نہیں، اگر دوستی ہے تو مسلمانوں کے ساتھ، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ، اور منافق یہ کافروں کے ساتھ دوستی کرتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ دوستی نہیں کرتا۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اللہ ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔